السلام علیکم ناظرین۔ چپ کی چادر۔ بہت زیادہ بولنے والے جب اچانک سے چپ کی چادر اوڑھ لیں تو پناہ مانگنا اس روگ سے جس نے بولنے والوں کو دیوار بنا دیا ہو۔ ایسے ہی کوئی چپ نہیں ہوتا۔ جب درد حد سے بڑھتا ہے تو بولنے کی سکت چھن جاتی ہے۔ منہ میں زبان ہونے کے باوجود انسان بے زبان ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا وہ قرض ہے جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ 6 منٹ کے مختصر نیند سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسروں کو بے چین رکھنے والا دراصل خود بھی سکون میں نہیں ہوتے۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے۔ تو مانگ اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر تو رحمان کو رحیم پائے گا۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ ناظرین، دوسروں کے اچھا ہونے کا انتظار نہ کرو، بلکہ انہیں خود اچھا بن کر دکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ کتنا سکون ملتا ہے اس جگہ بیٹھ کر رونا جہاں اللہ کے سوا کوئی سننے والا نہ ہو۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ انسان سوئے بغیر 11 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ نیند انسان کے لیے کھانے سے زیادہ ضروری ہے۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ جب مطلب نہ ہو تو لوگ بولنا تو دور دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کھانے کے ساتھ چائے یا کافی کا ایک کپ کھانے سے حاصل ہونے والی غذائیت کو آدھا کر دیتا ہے۔ دل کا سکون بہت بڑی نعمت ہے، یہ کھو جائے تو ہر چیز بیکار ہوتی ہے۔ تنہائی ایک خطرناک نشہ ہے۔ جب کوئی شخص اس میں موجود سکون کو محسوس کرتا ہے پھر وہ شخص لوگوں سے میل ملاپ چھوڑ دیتا ہے۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہی کافی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کرتی ہے۔ دنیا عورت کے ماضی کو کبھی نہیں بھولتی، دنیا تو صرف مرد کے ماضی کو بھولتی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا یہ اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن کر جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔
تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاطر میں لاتا ہی کہاں ہے، پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی جوابات اور نہ ہی دلائل، پھر تو مکافات عمل ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے بعد اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ خاموشی اور تنہائی ہی بہتر تھی ان مطلبی لوگوں سے۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہتر سوچ رہا ہوتا ہے۔ بات کرتے وقت اپنے ہاتھوں یا ٹانگوں کو مسلسل حرکت دینے کا مطلب ہے کہ آپ کنفیوژن کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرنا ہو تو زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ سارے خواب پورے نہیں ہوتے، اور جب پتہ چل جائے کہ کوئی خواب پورا نہیں ہو سکتا تو اس کا پیچھا چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ زندگی میں سکون کے لیے بہت ضروری ہے۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ اپنے خیالوں کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے الفاظ بن جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے اعمال بن جاتے ہیں۔ اپنے اعمال کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہارے کردار بن جاتے ہیں، اور اپنے کردار کی حفاظت کرو کیونکہ یہ تمہاری پہچان بن جاتے ہیں۔ اچھی بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور بری بیوی سے بڑھ کر کوئی زحمت نہیں۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنتی ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جب آپ کسی پر اندھا اعتماد کرتے ہو تو آپ ثابت کر دیتے ہیں کہ آپ واقعی میں اندھے ہیں۔ محبتیں پانے والے خوش قسمت نہیں ہوتے، بلکہ انہیں سنبھال کر رکھنے والے زیادہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ ایک عقل مند عورت کبھی پیسوں کے پیچھے نہیں بھاگتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی محبت انمول ہے۔ کاش لوگ سمجھ جائیں کہ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ عورت کے آنسو اس کی تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ دلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ اگر تمہارے پاس عورت کو ساری دلیلیں مان پڑ جائیں عزت دینے کے لیے کوئی وجہ نہ ہو، نبی سے محبت کا دم بھرتے ہو، ان کو سب سے پہلے تسلی اور حوصلہ دینے والی عورت ذات ہی تھی۔ کبھی کبھار ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ سوچتے سوچتے سو جائیں تو نیند کے درمیان بھی آپ کا دماغ ایکٹیو رہتا ہے، اور جاگنے کے بعد بھی آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی
اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ جو شخص آپ سے سچی محبت کرتا ہوگا وہ بہت سی چیزوں پر آپ سے ناراض ہوگا، غصہ کرے گا، لیکن آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ نفسیات کے مطابق رات کو نیند نہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا ذہن ایسی سوچوں میں مبتلا ہے جس کا تعلق آپ کی ذات سے ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ زندگی بھی رلائے تو سمجھ جانا گناہ معاف ہو گئے، زندگی جب ہنسائے تو سمجھ جانا دعا قبول ہو گئی۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ جلال الدین رومی سے کسی نے پوچھا کہ زہر کیا ہے؟ فرمایا، ہر وہ چیز جو ہماری ضروریات سے زیادہ ہو زہر ہے، جیسے قوت اقتدار، دولت، بھوک، لالچ۔ زندگی تب خوبصورت لگتی ہے جب کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہو اور اس مسکراہٹ کی وجہ آپ ہوں۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ وقت کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ وقت سمندر میں گرا ہوا وہ موتی ہے جس کا دوبارہ ملنا ناممکن ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جب کوئی دل دکھائے تو چپ رہنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جنہیں ہم جواب نہیں دیتے انہیں پھر وقت جواب دیتا ہے۔ کسی رشتے کو کتنی ہی محبت سے باندھا گیا ہو، اگر عزت اور لحاظ چلا جائے تو محبت بھی چلی جاتی ہے۔ اپنی زبان کو کسی عیبوں سے آلودہ نہ کرو، کیونکہ عیب تمہارے بھی ہوں گے اور زبانیں دوسرے لوگوں کی بھی ہیں۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔